بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ملک ایسے نہیں چلتے، خدارا ملک میں عام انتخابات کروائیں اور پاکستان کو چلنے دے۔ اور میں اپنی انصاف کے اداروں اور ہمارے طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدارا توجہ دیں ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی حالات پر اور غریب کی ٹوٹتی ہوئی کمر پر، اور اس وقت غربت ملک میں اس حد تک بڑھ چکی ہے، بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عوام تڑپ رہی ہے، فاقوں میں ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ 8 ماہ پہلے جو غریب سے غریب انسان بھی کم از کم 2 وقت کی روٹی سکھ کے ساتھ کھا رہا تھا، اس وقت نوبت یہ آ چکی ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کمانے سے اور اپنے بچوں کو کھلانے سے قاصر ہے، اور وہ جھولیاں اٹھا کر جو ہے نا امپورٹڈ اور ان کے لانے والوں کو بد دعائیں دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تو آپ تو ایک حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا قرآن ہے، اور جس کے سینے میں نور قرآن ہو اس کی تو بڑی شان ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب غریب کی آہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فریاد سنتا ہے، تو غریب کی جو آہ ہے وہ عرش الہی ہلا دیتی ہے۔ جنہوں نے میرے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے، جنہوں نے میرے ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے، وہ کل بروز قیامت بھی کیسے میرے رب کی پکڑ سے بچ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قطعاً ممکن نہیں، یہ لوگ پاکستان کی بہتری کے لیے کبھی آئے ہی نہیں تھے، یہ ہمیشہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، چاہے وہ زرداری ہے، چاہے نواز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، یا یہ ان کا جتنے بھی ٹبر ہیں، ایک ایک فرد کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور ان کے کو جو لانے والے اب تک جو ان کو لاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی کسی نے اپنے جزیرے بنا لیے، کسی نے اپنے دبئی میں ٹاور کھڑے کر لیے، کسی نے جو ہے نا وہ بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا لیے۔ تو یہ امپورٹڈ اور ہینڈلر، سدا کے ہینڈلر، صرف اب کے ہینڈلر نہیں، یہی مضبوط ہوئے ہیں میرے ملک میں، اور ان کی اکانومی مضبوط ہوئی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا گیا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی آج اس سے چھن گئی ہے۔ اگر آپ آج یہ کہیں کہ یہ جو لائے ہیں یہ ملک کے حالات کو بہتر کریں، تو یہ قطعاً ممکن نہیں ہے، وہ اور ملک کو برباد کریں گے، کیونکہ کسی بھی ملک کو ختم کرنے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے، اور یہ آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اب وہ اولڈ جنگوں کا دور ختم ہو گیا ہے، بلکہ اب تو ایک اندرونی وار شروع ہو، اور وہ وار یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو ختم کرنا ہے تو اس کی معیشت کو تباہ کر دیں۔ جب معیشت تباہ ہو جائے گی تو وہ ملک خود بخود تباہ ہو جائے گا، اس ملک پر قرض اتنے لاد دیں کہ قرض در قرض اس سود کی لعنت سے اس ملک کی جان نہ چھوٹ سکے، اور غریب فاقوں میں آ جائے، اور پھر یہ جو ہمارے کہہ لیں کہ سٹوریج کرنے والے ہمارے ملک کا اناج، یہ جو سرمایہ دار ہیں جو سارا ملک کا اناج اٹھا کر سٹور کر لیتے ہیں، ان پر جو ہے نا توجہ دی جائے، دیکھا جائے کہ یہ ایک جنس کو سستی لے کر پھر انہیں سٹور کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح نکالتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے کہ اس کا ملک میں بحران ہے۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جب تاکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملوث نہ ہو تو کیسے ممکن ہوتا ہے یہ کر لیں؟ تو میرے ملک کی غریب عوام کو فاقوں کے ساتھ مار رہے ہیں۔ جو آٹا عوام 60-65 روپے کلو میں لیتی تھی، آج وہ 150 روپے کلو میں بھی نہیں مل رہا۔ جو پیاز کا ریٹ 30-35 روپے حد 50 روپے کلو ہوتا تھا، آج 280 روپے کلو میں بھی نہیں مل رہا۔ جو دالیں عوام کی پہنچ میں 100 سے لے کر
150-60 तक होती थी, अब उनका रेट 260 से लेकर 400-450 तक हो गया है। जो मुर्गी का गोश्त 300-400 रुपए में आवाम की रेंज में होता था, आज उस ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए तक पहुंच गया है। तो ये मेरे मुल्क के साथ ये कौन कर रहे हैं, ये किन के साथ मिलकर कर रहे हैं कि मुल्क में एक अफरा तफरी और बेचैनी का आलम है कि मुल्क में जैसे कोई हुकूमत है ही नहीं, बल्कि एक जंगल का कानून और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये सियासी अबतरी की वजह से है। मुआशी इस्तेहकाम भी किसी मुल्क में उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो। तो ये तो मेरे मुल्क को आए ही अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए है। कभी भी आज तक कोई मुल्क भी जो है ना जंग की वजह से नहीं हारा। अगर कोई मुल्क हारा है या टूटा है तो वो भूख व अफलास की वजह से टूटा है, वो मुआशी तबाही की वजह से टूटा है, और वो बेतहाशा लिए गए सूद के कर्जों की वापसी न होने की वजह से तबाह हुआ है, और वो मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के महंगे मंसूबों के पीछे किक बैक्स के साथ जो है ना तबाह हुआ है। तो ये अब तक जो हमारे ये आते रहे हैं हुक्मरान, तो ये यही करते रहे हैं मेरे मुल्क के साथ, और जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं वो भी यही करते रहे हैं, क्योंकि अब कौम को एक एक चीज़ वाज़ेह हो गई है, अब कौम से कुछ भी छुपा नहीं रह गया, और अब कौम चाहती है कि आप इस कौम के मसीहा बने और कौम को आज़ाद और कौम को शफाफ इलेक्शन दे, ताकि कौम अपने हकीकी नुमाइंदे चुने जो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम लाएं और मेरे मुल्क की हकीकी तरक्की के लिए आपके ताउन के साथ काम करें, क्योंकि आपकी शमूलियत और आपका ताउन इस मुल्क की बेहतरी और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।